ہائے زلیخا، تیرا کیا بنے گا اب؟ تو کیسے اپنی بہنوں کو سنبھالے گی؟ خالہ فہمیدہ کی آواز جیسے میرے اندر کی گہری خاموشی کو توڑ گئی۔ میں آنکھیں جھپکائے بغیر زمین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جیسے کوئی پتھر کی مورت بن گئی ہوں۔ میری سوچیں بکھر چکی تھیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ خالہ فہمیدہ میرے پاس بیٹھی تھی، لیکن ان کی باتیں میرے دل تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ میں تو ابھی تک صدمے کی اس گہرائی میں غرق تھی کہ میرا پورا وجود بے حس ہو گیا تھا۔ ماں اور باپ کا جنازہ ایک ساتھ گھر سے نکلتے دیکھنا شاید میری زندگی کا سب سے بڑا اور خوفناک لمحہ تھا۔ میرے اندر کا ہر جذبہ جیسے دفن ہو چکا تھا۔ وہ دن میرے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا، ایک ایسا دن جب میں نے اپنی زندگی کے سب سے پیارے اور عزیز رشتے ایک لمحے میں کھو دیے۔ یہ صدمہ ایسا تھا جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ صبح ایسی عام لگ رہی تھی جیسے روز کی ہوتی ہے۔ بابا اور اماں موٹر سائیکل پر شہر جانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ اماں کو دمے کا مرض تھا اور ان کا شہر میں علاج چل رہا تھا۔ میں نے خود بابا کو اماں کی دوا کی فہرست تھمائی تھی اور انہیں خدا حافظ کہا تھا، دل میں یہ سوچے بغیر کہ یہ ہمارا آخری الوداع ہوگا۔ جب وہ دونوں شہر کی طرف روانہ ہوئے تو مجھے کبھی گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ کچھ گھنٹوں بعد میری دنیا بدل جائے گی۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی اور وہ دونوں موقع پر ہی چل بسے۔ میرے دل پر جیسے کوئی ہتھوڑا چل گیا ہو۔ گھر میں چیخ و پکار مچ گئی تھی۔ میری بہنیں بے اختیار رونے لگیں اور میں جیسے بے حس ہو چکی تھی۔ نہ رونا آ رہا تھا، نہ چیخنے کی ہمت تھی۔ میرا دل جیسے کسی مضبوط زنجیر سے جکڑ دیا گیا ہو اور میں اپنی جگہ پتھر کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ خالہ فہمیدہ کی باتیں تو میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، لیکن ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس وقت بس اپنی ماں اور باپ کی تصویر یاد تھی، جو ہمیشہ میرے سامنے مسکراتے تھے اور اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ جب تھانے میں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ وہ حادثہ ایک امیر زادے کی تیز رفتار گاڑی سے ہوا تھا، تو میرے اندر کا غصہ اور بے بسی ایک ساتھ پھٹ پڑی۔ میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی جس نے میری دنیا برباد کر دی تھی، لیکن یہ تو شاید میری آزمائش کا آغاز تھا۔ وہ امیر زادہ جو اس حادثے کا ذمہ دار تھا، نہ صرف پولیس کی مدد سے صاف بچ نکلا بلکہ چند دن بعد ہمارے گھر بھی آیا۔ اس کے ساتھ اس کے خاندان کا ایک بزرگ بھی تھا۔ وہ سیدھا ہمارے سامنے آیا اور کچھ رقم میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ حادثہ تھا، ہم بہت معذرت خواہ ہیں، لیکن معاملے کو رفع دفع کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہوگی۔ اس کے لہجے میں ایک تکبر تھا، جیسے وہ سمجھتا ہو کہ پیسوں سے ہم اپنے ماں باپ کا خون معاف کر دیں گے۔ میں نے اس رقم کی طرف دیکھا اور میرے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھی۔ کیا یہ چند کاغذ کے ٹکڑے میرے والدین کی زندگی کا نعم البدل ہو سکتے تھے؟ کیا یہ روپے میرے اندر کے درد اور میری بہنوں کے بے آسرا مستقبل کو بدل سکتے تھے؟ میں نے اپنی مٹھی کو زور سے بھینچا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ میں نے ان پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ سختی سے کہا، یہ رقم واپس لے جاؤ۔ میرے ماں باپ کا خون تمہارے پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ شاید آپ جیسے امیر زادوں کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہو، لیکن ہمارے لیے ہمارے رشتے سب سے عزیز ہیں، اور میں یہ پیسے لے کر اپنے ماں باپ کے خون کو بیچ نہیں سکتی۔ وہ امیر زادہ اور اس کا بزرگ حیران رہ گئے۔ شاید انہیں امید نہیں تھی کہ ہم غریب یتیم لڑکیاں ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیں گی، لیکن میرے اندر جو غم اور غصہ تھا اس نے مجھے بے خوف بنا دیا تھا۔ میری ماں اور باپ کی موت کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس امیر زادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں اور وہ جیسے اپنے غم و غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لیں، جیسے کہ وہ کوئی فیصلہ کو اقدام کرنے کا سوچ رہا ہو، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے میز پر پڑی اپنی رقم کو جھٹکے سے اٹھایا اور واپس جانے لگا۔ اس کے قدم تیز تھے، جیسے کہ وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہو، لیکن جاتے جاتے پلٹ کر مجھے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، خبردار، اگر تم نے دوبارہ پولیس کے چکر کاٹے یا میری عزت پر حرف اٹھانے کی کوشش کی تو میں ایک عزت دار آدمی ہوں، بار بار تمہارے اس نیچ گاؤں میں نہیں آ سکتا۔ میرے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ تم نے یہ رقم لے لی ہوتی تو تمہارے لیے ہی اچھا ہوتا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں جیسے زہر کی طرح گھل گئے۔
میں نے اس کی طرف بغیر جھجک کے دیکھا اور اپنی ٹوٹی ہوئی مگر مضبوط آواز میں کہا، دنیا والوں نے اگر میرے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اوپر بیٹھی ایک ذات میرا انصاف ضرور کرے گی، اور مجھے اس پر پورا ایمان ہے۔ جب آپ نے بھی اپنی کسی عزیز کو کھویا ہوگا تب میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ اس کے بدلے پیسے لیں گے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے غرور پر چوٹ لگا دی ہو۔ اس کی آنکھیں نفرت سے سرخ ہو گئیں اور وہ جیسے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا جیسے وہ یہاں رکنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میری نظروں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جب میرے ماں باپ کو اس دنیا سے چھین لیا گیا تھا۔ اس لمحے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے انہیں روکنے کی پوری کوشش کی۔ میری تمام بہنیں جو ابھی تک خاموشی سے اس ساری گفتگو کو دیکھ رہی تھیں، میری طرف دوڑتی ہوئی آئیں۔ سمیرا نے مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ اس کے گلے لگتے ہی میں جیسے خود کو پوری طرح توڑ چکی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو روکا نہیں بلکہ انہیں بہنے دیا، جیسے میرا دل ہلکا ہو رہا ہو۔ سمیرا کی باہوں میں مجھے سکون کا ایک لمحہ ملا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ہماری مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں بلکہ شروع ہو چکی تھیں۔ خالہ فہمیدہ جو کچھ دیر پہلے مجھ سے سوالات کر رہی تھیں، اب سر جھکائے ہمارے غم میں شریک تھیں۔ انہوں نے بھی ہمیں دلاسا دیا، لیکن ان کی آنکھوں میں بھی وہی بے بسی تھی جو میرے دل میں تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں اور گاؤں میں کوئی ایسا نہیں جو ہماری مدد کرے۔ میں نے سمیرا کے گلے لگتے ہوئے سوچا، ہماری زندگی کا یہ سفر کتنا مشکل ہوگا اور ہم کس طرح اس دنیا کا مقابلہ کریں گی۔ ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے ماں باپ کے۔ میرے والدین کے بغیر زندگی کا تصور ہی خوفناک تھا۔ وہ ہمارے لیے صرف والدین نہیں تھے بلکہ ہمارے محافظ اور ہماری رہنمائی کرنے والے تھے۔ بابا ہمیں ہمیشہ بتاتے تھے کہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، اور اماں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں حوصلہ دیتی تھی۔ لیکن اب جب وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے تو ہمیں خود اپنے لیے لڑنا ہوگا۔ سمیرا نے میری پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، زلیخا آپی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا کیونکہ اب ہم سب کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر سر ہلایا، لیکن میرے دل میں ایک گہرا خوف بیٹھ گیا تھا۔ کیا میں واقعی اپنی بہنوں کی ذمہ داری اٹھا سکوں گی؟ کیا میں ان کا خیال رکھ سکوں گی جیسے ماں باپ نے ہمیشہ رکھا تھا؟ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے، لیکن ایک بات واضح تھی، ہمیں کسی نہ کسی طرح یہ زندگی جینا تھی۔ اس حادثے کے بعد ہماری زندگی میں ایک خاموش طوفان آ گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ ہماری حالت دیکھ کر افسوس تو کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، اور جو لوگ ہماری مدد کرنے کی بات کرتے تھے وہ اکثر اپنے مفاد کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ہمیں ہر قدم پر خود کو بچانا اور مضبوط رہنا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ہمیں اس دنیا سے لڑنا ہوگا، اور اگر کوئی ہماری مدد نہیں کرتا تو ہم خود ہی ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ میری بہنوں نے میری بات کو سنا اور سب نے سر ہلا کر میری حوصلہ افزائی کی۔ ہم سب جانتے تھے کہ ہماری زندگی اب ایک مشکل امتحان کی طرح تھی، لیکن ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا تھا، چاہے کچھ بھی ہو۔ میرے والدین کو دنیا سے گزرے ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ گھر کا ماحول پہلے ہی سوگوار تھا اور ہر کوئی اپنی اپنی خاموشی میں غرق تھا۔ میری چھوٹی بہن نورین دوڑتی ہوئی دروازہ کھولنے گئی۔ دروازہ کھلتے ہی باہر محلے کا ایک لڑکا جس کا نام جاوید تھا اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان کے ساتھ 3 چھوٹی بچیاں بھی تھیں جن کی عمر 10 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ ان کے چہروں پر بھی ایک عجیب سا غم اور اداسی تھی جو ان کے والد کے چہرے پر سختی اور تلخی سے مزید بڑھ جاتی تھی۔ جاوید وہی آدمی تھا جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس کی بیوی بیچاری سلائی کڑھائی کا کام کر کے اپنی بچیوں کا پیٹ پال رہی تھی اور اپنی ضروریات پوری کرتی تھی۔ جاوید کا رویہ ہمیشہ سے ظالمانہ تھا اور ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ اپنی بیوی پر بے دریغ ظلم ڈھاتا تھا۔ اکثر اس کے ہاتھوں بے وجہ مار پیٹ کا شکار ہوتی تھی، اور جب اس عورت نے بالآخر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو اس نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ آج جاوید اپنی ماں کے ساتھ ہمارے دروازے پر آیا تھا، اور اس کی ماں وہی روایتی عورت تھی جو اپنی بہوؤں کو ذرا سی بھی عزت دینے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ ہر ایک کو اپنی مرضی کے مطابق جھکانا چاہتی تھی، اور شاید اسی لیے آج وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ نورین نے انہیں اندر بلایا، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے
میں نے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ناپسندیدگی دیکھی۔ خالہ جنت جو جاوید کی ماں تھیں بنا وقت ضائع کیے بات کرنے لگیں۔ بیٹی زلیخا، میں تمہارے لیے ایک بہت اچھا فیصلہ لے کر آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بہن سمیرہ کا رشتہ میرے بیٹے جاوید کے ساتھ طے ہو جائے۔ وہ اتنے سکون سے یہ بات کہہ رہی تھی جیسے یہ کوئی عام سا فیصلہ ہو، اور جیسے ہم ان کے احسان مند ہونے چاہیے کہ وہ ہم سے یہ رشتہ طلب کر رہی ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی بات سنی اور حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میری زبان بند تھی مگر دل میں ایک طوفان بپا تھا۔ ابھی ہمارے ماں باپ کو گزرے چند دن ہی تو ہوئے ہیں اور آپ یہ بات کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے دل میں سوچا لیکن میری زبان سے الفاظ نہیں نکل سکے۔ خالہ جنت نے جیسے میری خاموشی کو اپنی مرضی کا اشارہ سمجھا اور بات آگے بڑھاتے ہوئے بولی، دیکھو اب تو تمہارے سر پر ماں باپ کا سایہ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی بہنوں کو جلد از جلد اپنے گھروں کا کر دو۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں، مگر زندگی کے تقاضے کچھ ایسے ہیں کہ ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جاوید ایک اچھا لڑکا ہے، بس ذرا غصے کا تیز ہے، لیکن تمہاری بہن اس کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ اس کی باتوں سے میرے دل میں جیسے ایک چٹان ٹوٹ پڑی۔ میں نے جاوید کے چہرے کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی غرور اور لاپرواہی تھی جو میں ہمیشہ اس میں دیکھتی آئی تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے اپنی پہلی بیوی کو مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور اب یہ ہماری سمیرہ کے لیے دعویٰ کر رہا تھا۔ میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے اپنے اندر کی آواز کو دبایا اور خالہ جنت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خالہ، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ابھی ہمارے ماں باپ کا غم تازہ ہے۔ ہم اس وقت کسی بھی فیصلے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خالہ جنت کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اسے شاید میری بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، بیٹی دنیا کا یہی طریقہ ہے۔ اگر تم نے دیر کی تو لوگ باتیں بنائیں گے اور پھر رشتے ملنے مشکل ہو جائیں گے۔ میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، سوچ لو، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ جاوید کی ماں کی باتیں میرے دل پر گہرے نقوش چھوڑ رہی تھیں۔ ایک طرف ماں باپ کا غم تھا اور دوسری طرف یہ دباؤ کہ اب ہمیں اپنی بہنوں کو بچانے کے لیے فوری فیصلے کرنے ہوں گے۔ میں نے دل میں سوچا، کیا واقعی ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں؟ کیا ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی سمیرہ کو ایسے آدمی کے حوالے کر دیں جو اپنی پہلی بیوی پر ظلم کرتا رہا ہے؟ خالہ جنت نے دوبارہ بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے سختی سے جواب دیا، خالہ، میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، مگر اس وقت ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ ہمیں وقت چاہیے اور سمیرہ کی زندگی کا فیصلہ ہم جلد بازی میں نہیں کر سکتے۔ خالہ جنت کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور جاوید کو بھی اشارہ کیا کہ وہ چلے۔ جاتے ہوئے وہ تنبیہی لہجے میں بولی، دیکھ لینا، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو دنیا تمہارے لیے اور بھی مشکل کر دے گی۔ میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا اور دل میں ایک عزم پیدا ہوا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی بہنوں کو کسی کے ظلم کے حوالے نہیں کروں گی۔ ہم ماں باپ کے بغیر ضرور تھے، لیکن ہم کمزور نہیں تھے۔ میں نے اپنے تئیں خالہ جنت کو تو اس رشتے سے طریقے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ میں انہیں اچھی طرح جانتی تھی۔ اگر میں ان کے ساتھ ذرا بھی بدتمیزی کرتی، غصہ دکھاتی یا غیر ضروری رد عمل دیتی تو وہ یہ بات سارے گاؤں میں پھیلا دیتی۔ لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ خالہ جنت اس کے بعد بھی چپ نہیں بیٹھیں گی، بلکہ وہ میرے اس انکار کو میری کمزوری اور سرکشی سمجھیں گی۔ خالہ جنت نے میرے گھر سے جانے کے بعد نہ جانے گاؤں میں کیا کہا کہ خالہ فہمیدہ کچھ دیر کے بعد ہی میرے پاس چلی آئیں۔ ارے زلیخا بیٹی، تو نے جنت سے کیا کہا ہے؟ وہ سارے گاؤں میں تیرے اور تیری بہنوں کے خلاف باتیں کرتی پھر رہی ہے۔ خالہ فہمیدہ کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی اور میں گھبراہٹ میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ خالہ، میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ جاوید کا رشتہ سمیرہ کے لیے لائی تھی۔ میں نے صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ ابھی ہم ماں باپ کے صدمے سے نڈھال ہیں، اور جب تک ان کا صدمہ ہمارے دل میں زندہ ہے ہم ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر خالہ فہمیدہ کسی سوچ میں مبتلا ہو گئیں اور کہنے لگیں، جنت نے اس بات کو اپنے سر پر سوار کر لیا ہے اور اب وہ تم سے بدلہ لینے کی خاطر سارے گاؤں میں تمہارے خلاف باتیں کرتی پھر رہی ہے۔
اس کا کہنا ہے کہ خادم حسین کی بیٹیاں ماں باپ کے مرنے کے بعد سرکش اور منہ زور ہو گئی ہیں اور اب اپنے آگے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتی۔ ان قریب یہ لڑکیاں گاؤں کے لیے کسی بڑی بدنامی کا باعث بنیں گی۔ خالہ فہمیدہ کے منہ سے خالہ جنت کے پھیلائے ہوئے الفاظ کے بارے میں جان کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ ایک دم میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے خالہ سے کہا، خالہ قسم لے لیں جو میں نے ایسا کوئی بھی لفظ انہیں کہا ہو جو اس طرح انہیں ناگوار گزرا ہو۔ میں نے تو انہیں سادگی سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر آپ خود سوچیں، جاوید اور سمیرہ کا کوئی جوڑ بنتا ہے؟ جاوید 3 بچوں کا باپ ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتی ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو کس طرح رکھا ہوا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ کیے گئے اس کے سلوک کا سارا گاؤں گواہ ہے۔ تو پھر میں کیسے اپنی بہن کو اس کے سپرد کر دوں؟ میں نے بے بسی سے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو خالہ بھی چپ ہو گئیں اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دینے لگی۔ تم فکر مت کرو زلیخا، اللہ بہتر کرے گا، بس اب تم اپنے منہ دہان رہو اور جنت کے منہ لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خالہ فہمیدہ نے مجھے تنبیہ کی اور میں سر بھی نہ ہلا سکی، کیونکہ اس وقت مجھے صرف اسی بات کی پریشانی تھی کہ خالہ جنت نہ جانے کیسی کیسی باتیں پھیلا رہی ہوں گی۔ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر رہ گئی۔ خالہ فہمیدہ تو چلی گئی، لیکن ان کے بعد طرح طرح کی سوچیں مجھے تنگ کرنے لگیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں ابا کے جاتے ہی زندگی اس طرح ہم پر تنگ ہو جائے گی اور یوں ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہمیں نگلنے کو تیار ہو جائیں گے۔ خالہ جنت نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً ہمارے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں میں سے کوئی جب میرے پاس آتا تو کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا۔ کچھ لوگ تو صرف چسکا لینے کے لیے آتے اور خالہ کی بات کرتے، تو میں چپ چاپ ان کی شکل دیکھتی رہتی، کیونکہ خالہ فہمیدہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ کسی کے بھی آگے کچھ مت بولنا، ورنہ تمہاری بدنامی ہوگی۔ اور میں ان کی بات سمجھ گئی تھی۔ اماں ابا بھی ہمیشہ سے یہی بات سمجھاتے تھے۔ خالہ جنت نے شاید اس بات کو زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا تھا، اسی وجہ سے وہ ابھی تک غصے میں جگہ جگہ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک بار جا کر ان سے مل آتی ہوں اور انہیں اپنی بات کہہ آتی ہوں، لیکن پھر جھجک آڑے آ گئی۔ آج تک کبھی کسی کے گھر نہیں گئی تھی، اماں ابا نے کبھی جانے ہی نہیں دیا تھا، تو اب گھر سے کیسے نکلتی، کس طرح وہاں جاتی؟ ابھی تو میرے سر پر کئی مصیبتیں پڑی ہوئی تھیں، مجھے کافی کام کرنے تھے، جیسا کہ سب سے پہلے مجھے اپنے کام کا بندوبست کرنا تھا، کیونکہ اگر میں کام کاج نہیں کروں گی تو پھر ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ ابا کی بچائی ہوئی کچھ رقم ابھی کام آ رہی تھی، لیکن کب تک؟ وہ رقم جب ختم ہو جاتی تو پھر ہم بہنیں کیا کرتی؟ یہ سوچ آتے ہی میری آنکھوں کے آگے عجیب سا اندھیرا پھیلا تھا۔ دونوں چھوٹی بہنیں اب اسکول میں پڑھ رہی تھیں، اور وہ دونوں چونکہ جڑواں تھیں اور 8ویں جماعت کی طالبہ تھیں، اسی وجہ سے میں نے انہیں اسکول سے چھٹی نہیں کرنے دی، جبکہ نورین تو آج کل 10ویں کے امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ اس دن بھی دونوں چھوٹی اپنے اسکول گئی ہوئی تھیں، لیکن جب واپس آئیں تو ان کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی اور فوراً ان دونوں کو لے کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ، تم دونوں رو کیوں رہی ہو اور تمہارے چہرے پر یہ کیسا خوف ہے؟ میں نے انجانے خدشوں سے ڈرتے ہوئے ان سے پوچھا، تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں، جیسے کسی شش و پنج میں ہوں کہ آپا کو بتائیں یا نہیں۔ لیکن جب میں نے زور دے کر پوچھا تو ان میں سے ایک رونے لگی اور کہنے لگی، آپا، دراصل ہم جب اسکول سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں جاوید بھائی نے ہمارا راستہ روک لیا اور کہنے لگے، اگر تمہاری بہن نے رشتے کے لیے حامی نہ بھری تو تم دیکھنا میں تم 5 بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ میں اس محلے میں تمہارا رہنا دشوار کر دوں گا۔ اپنی بہن کو جا کر سمجھا دینا، اور اگر اسے پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کل مجھے بتانا، میں اس کا علاج کر لوں گا۔ آپا جاوید بھائی کی آنکھوں میں بہت زیادہ دہشت تھی اور ان کے لہجے میں ایک بے باکی تھی۔ ہم بہت مشکل سے وہاں سے آئی ہیں، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم اسکول کیسے جائیں گے؟ ہم کیسے اپنی عزت کی حفاظت کریں گے؟ دونوں بہنیں شدید خوفزدہ تھیں اور اس وقت ان کے چہروں پر بھی ڈر پھیلا ہوا تھا۔ جاوید کی اس دھمکی نے مجھے بھی سہما کر رکھ دیا تھا۔ جاوید جس کماش کا آدمی تھا سارا گاؤں جانتا تھا، اور اگر اس نے اس انکار کو اپنی انا کا مسئلہ سمجھ لیا ہے تو اب ہمیں لمبے عرصے تک تنگ کرتا رہے گا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے چادر اوڑھی اور خالہ فہمیدہ کے پاس چلی گئی۔ اس سارے گاؤں میں ایک وہی تو میری سب سے بڑی ہمدرد تھی۔ خالہ فہمیدہ نے جو مجھے یوں ڈرا ہوا دیکھا
تو پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا زلیخا، سب خیریت تو ہے؟ خالہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں ایک دم رو پڑی اور روتے روتے خالہ کو جاوید کی اس حرکت کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر خالہ بھی بے حد پریشان ہو گئیں اور کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جاوید اور جنت اتنے گھٹیا نکلیں گے، آخر انہیں خوف خدا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ خالہ فہمیدہ افسوس کے ساتھ مجھے کہہ رہی تھی، اور میں خود چونکہ اس معاملے میں بے بس تھی اور مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ آخر وہ دونوں کیوں اس طرح میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں نے خالہ سے منت بھرے انداز میں کہا، خالہ آپ خالہ جنت سے بات کریں اور انہیں سمجھائیں کہ وہ جاوید کو روکیں، ورنہ اس طرح میری بہنوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم ماں باپ کے بغیر عزت سے جینے کا سوچ رہے ہیں اور عزت سے جینا چاہتے ہیں، لیکن خالہ جنت اور جاوید نے ہماری زندگی مشکل کرنی شروع کر دی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو، آپ انہیں ایک بار سمجھائیں۔ ہم یتیم ہیں، لڑکیاں ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اپنے بھی کچھ خواب ہیں۔ خالہ کیوں ہمارے خوابوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں؟ میں نے خالہ سے منت بھرے انداز میں کہا تو وہ کہنے لگیں، ارے بیٹا شرمندہ مت کرو، میں نے پہلے بھی اسے سمجھایا ہے، لیکن ایک بار پھر بات کر کے دیکھوں گی، لیکن تم جانتی ہو کہ وہ کس فطرت کی مالک عورت ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ وہ میری بات کو سمجھے گی اور اس پر عمل بھی کرے گی، لیکن پھر بھی میں اپنے طور پر کوشش کروں گی۔ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئی تو میں گاؤں کے زمیندار اور سرپنچ کے ساتھ بات کر کے دیکھوں گی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بس تم فکر مت کرو، اپنا اور اپنی بہنوں کا خیال رکھو، ابھی 2-3 دن تک اپنی بہنوں کو اسکول مت بھیجنا۔ خالہ نے آخر میں مجھے ہدایت دی تو میں چپ چاپ سر ہلا کر وہاں سے آ گئی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میرے دل میں خوف سر اٹھا چکا تھا، کیونکہ جاوید جس طرح کا آدمی تھا اور جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گھر تو آ گئی تھی، لیکن بے چینی میرے پورے وجود میں گھوم رہی تھی اور کسی انجانے سے خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے، ایک کچھ ہونے والی کیفیت مسلسل میرے دل اور دماغ پر چھا رہی تھی، اور میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے خود کو بہلا رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جو میں محسوس کر رہی ہوں سچ میں ہونے والا ہے۔ خالہ فہمیدہ نے نہ جانے کس انداز میں خالہ جنت سے بات کی، لیکن جاوید اس کے بعد شدید بھڑک اٹھا تھا، اور اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ایک رات ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اماں ابا کے جانے کے بعد مجھے ویسے بھی رات کو نیند بہت کم آتی تھی، اور اگر آتی بھی تھی تو وہ نیند ایسی ہوتی تھی جیسے میں ابھی اٹھ جاؤں گی۔ ابھی بھی میں سوئی جاگی کیفیت میں تھی جب دروازے کی دستک نے مجھے ایک دم چوکنا کر دیا، اور میں اٹھ کر جیسے ہی دروازے پر آئی اور پوچھا، کون ہے؟ تو آگے سے جواب آیا، جاوید۔ اس آدمی کی آواز سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آدھی رات کو وہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ میں نے اپنی کمزوری پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے میں اسے کہا، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ آخر کیا وجہ ہے؟ میری بات سن کر وہ غصے سے کہنے لگا، دروازہ کھولو ورنہ میں یہ دروازہ توڑ بھی سکتا ہوں، اور تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کی دھمکی نے میرے حواسوں کو مختل کر دیا تھا اور میں شدید خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اسے کہا، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے صبح کے وقت آنا، ابھی یہ وقت مناسب نہیں ہے، سارا گاؤں سو رہا ہے اور خود میری بہنیں بھی سو رہی ہیں۔ جبکہ میری بات کے جواب میں اس نے کہا لگایا اور کہنے لگا، اسی لیے تو اب آیا ہوں، میری جان دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ اس کی اس حرکت نے مجھے سہما کر رکھ دیا تھا۔ میں ایک دم اندر کمرے کی طرف بڑھی، مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی چاروں بہنوں کو اٹھایا، انہوں نے پریشانی کے عالم میں مجھے دیکھا تو میں نے انگلی کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ وہ ناسمجھی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی ان کے دوپٹے اور چادریں انہیں پکڑائیں اور اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر پچھلے دروازے کی طرف لے آئی۔ یہ دروازہ پیچھے ہماری حویلی میں کھلتا تھا، جہاں ابا نے کبھی کچھ جانور رکھے ہوئے تھے، لیکن ان جانوروں کے بعد ابا نے اس حویلی کو بند کر دیا تھا۔ یہاں پر زیادہ تر تالا ہی پڑا رہتا تھا۔ جاوید ابھی بھی دروازے پر مسلسل دستک دے رہا تھا، اور تبھی سمیرا نے مجھ سے پوچھا، آپ ہی دروازے پر کون ہے جو مسلسل دستک دے رہا ہے؟ جبکہ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اشارے سے بتایا، جاوید ہے، اور اس وقت وہ شدید غصے میں ہے، وہ کسی کی نہیں سنے گا۔
ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ابھی۔ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے ہمیں اس گھر کو چھوڑنا ہوگا، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی۔ میں نے اپنی بہنوں کو مختصر الفاظ میں ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور ہم جلدی سے حویلی کے راستے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئے۔ جاوید کی دستک ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ رات کا چونکہ سناٹا تھا اور اس وقت چاند بھی آخری تاریخوں کا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی تھی، لیکن پھر بھی ایک پراسرار سا اندھیرا سارے گاؤں میں پھیلا ہوا تھا۔ ہم سب بہنوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہم انجانی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس وقت ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیونکہ اس طرف ہم بہت کم آتے تھے۔ یہاں پر تو کبھی آنا ہو ہی نہیں سکا تھا۔ اماں ابا کے ساتھ ہی شاید کبھی نکلے ہوں، اسی لیے منزل کا کوئی تعین نہیں تھا۔ چلتے چلتے ہم کافی دور تک آ گئے تھے۔ وہ کھیت پیچھے رہ گئے تھے اور اب کھلا میدان شروع ہو چکا تھا۔ ہم پانچوں کی پانچوں خوب تھک چکی تھیں اور اس وقت کسی سائے دار جگہ کی تلاش میں تھیں، کیونکہ وہیں پر رک کر ہم آرام کر سکتے تھے۔ کچھ دیر اور چل کر ہمیں ایک سایہ دار درخت نظر آیا۔ یہ درخت ایک عجیب سی روشنی کے حصار میں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ روشنی خاص ہمارے ہی استقبال کے لیے تھی۔ وہ درخت بہت گھنا اور گہرا تھا اور اس درخت پر ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ درخت ہمیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے بے قرار ہو۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنی بہنوں کو لیا اور اس درخت کی طرف چلی گئی۔ اس وقت اس درخت کے نیچے آ کر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں ایک دم تپتی دھوپ سے کسی گہرے سائے میں آ گئی ہوں۔ میری بہنیں بھی وہاں پر آ کر کچھ مطمئن سی ہو گئی تھیں اور وہیں پر ہم اس درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ فکر جاوید کی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے ہمیں وہاں سے نکلتے دیکھا ہے یا نہیں، نہ جانے اس نے وہ دروازہ توڑا ہے یا نہیں، اسے ہمارے وہاں سے نکلنے کا پتہ چلا کہ نہیں، وہ ہمارے پیچھے آیا یا نہیں۔ ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ہم اس وقت خدشات سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ اس درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں اور پانچوں کی پانچوں اس وقت خاموش تھیں۔ تاہم میرے دماغ میں بار بار جاوید کا خیال آ رہا تھا اور مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آج کی رات تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم بچ گئے، لیکن کل کیا ہوگا؟ ہم روز روز جیسے اپنے گھر سے نکل نہیں سکتے تھے، اور پھر آج ہم بچ گئے ہیں۔ جاوید کو اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا تو کل وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمارے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک اختیار کرے گا۔ مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ ابھی اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی جب سامنے سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ایک دراز قد کا اور قدرے چوڑے سینے والا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی معلوم ہو رہی تھی اور آنکھوں میں کچھ عجیب سی کشش تھی۔ اس نے ہاتھ میں کچھ سامان پکڑ رکھا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہماری ہی طرف آ رہا تھا، یا شاید اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا۔ میں نے مضبوطی سے اپنے بہنوں کے ہاتھوں کو تھام لیا، کیونکہ پہلی نظر میں وہ مجھے جاوید لگا تھا، لیکن جب جب وہ قریب آتا گیا تب تک میرا اندازہ بدلتا گیا۔ وہ جاوید نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، لیکن جو بھی تھا ایک باروب شخصیت تھی جس نے ایک دم سے ہی اپنی آمد کے ساتھ اس ماحول کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ایک دم ہمارے قریب آ کر رک گیا اور کہنے لگا، آپ لوگوں کو پناہ کی ضرورت ہے، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے شائستگی سے دریافت کیا تو میں اور میری بہنیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے کہ آخر اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہمیں پناہ کی ضرورت ہے۔ تبھی اچانک وہ کہنے لگا، میں آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ گھر سے کیوں نکلی ہو اور اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر میں حیران رہ گئی تھی اور پوچھا، آخر تم ہمارے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ ہم نے تو تمہیں پہلی بار دیکھا ہے، تو پھر تمہیں ہمارے بارے میں کیسے پتا؟ میں نے حیرت اور اچنبھے سے اس سے دریافت کیا تو وہ دھیمے سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، دراصل جس درخت میں تم لوگ پناہ لیے ہوئے ہو یہ میرا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ میں یہیں پر رہتا ہوں۔ میرا نام شاہ ہے اور میں جنزاد ہوں۔ اس نے آہستہ سے اپنا تعارف کروایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بہنوں کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، جنزاد؟ کیا تم واقعی ایک جنزاد ہو؟ میرے حیرت سے پوچھنے پر اس نے جھٹ ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن میں پھر بھی حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص ایک جنزاد ہوگا۔ تبھی وہ کہنے لگا،
ہاں، میں ایک جنزاد ہوں اور یہاں پر خاص تم لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آج کی رات جاوید نے کس طرح تم لوگوں کے گھر میں نقب زنی کی ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کا ارادہ کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، لیکن تم لوگ فکر مت کرو، میں تم لوگوں کی حفاظت کروں گا اور اپنی پناہ میں رکھوں گا۔ اس جنزاد کی باتیں اس کی طرح ہی بہت عجیب تھیں۔ وہ سب کچھ جانتا تھا اور اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جنزادہ صرف ہماری مدد کے لیے آیا ہوگا۔ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس وقت ہم واقعی بہت پریشان ہیں اور حالات کے مارے ہیں۔ ہمیں بس عزت کے ساتھ جینے کا حق چاہیے۔ ہم اس طرح گاؤں میں نہیں رہ سکتے۔ اس درندے کی نظر ہماری عزت پر ہے اور وہ کسی بھی لمحے ہماری عزت خراب کر کے اپنے وقت کو رنگین بنانا چاہتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے۔ میں نے صاف صاف الفاظ میں اسے کہا تو وہ کہنے لگا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست تو میں کر ہی دوں گا۔ اس جنزاد کی باتوں نے مجھے کافی حوصلہ دیا تھا اور وہ وقت ہم نے وہیں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر گزارا تھا۔ سچ شکر کہ جاوید ہمارے پیچھے نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، فجر کی اذانوں کے بعد ہم اپنے گھر کی طرف نکل کھڑی ہوئیں، کیونکہ اس جنزاد کا کہنا تھا کہ تم لوگ اب گھر جاؤ اور اگر جاوید کوئی بات کرے گا تو اس کا صحیح جواب دینا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ میں بہت مطمئن سی گھر لوٹی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ ابھی ایک اور امتحان باقی تھا۔ ہم لوگ جب گھر کے دروازے کے قریب پہنچے تو جاوید ابھی بھی وہاں موجود تھا اور اس نے ہمیں دیکھ کر ایک دم سے شور مچانا شروع کر دیا۔ گاؤں والو، دیکھو ذرا، اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ لڑکیاں کتنی منہ زور اور سرکش ہو گئی ہیں، کتنی آوارہ ہو گئی ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر گھروں سے نکل جاتی ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں پر منہ کالا کر کے واپس آتی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ابھی گھر واپس آئی ہیں، چوری چھپے، نہ جانے کہاں نکل گئی تھیں۔ میں کتنے دنوں سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا اور انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، اور دیکھو آج انہیں پکڑ لیا۔ جاوید نے ایک دم سے واویلا مچانا شروع کر دیا تھا اور ہم پانچوں بہنیں حیرت سے ہکا بکا اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس بھرے گاؤں میں جاوید ہمیں بدنام کر رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ ایک ایک کر کے شور سن کر گھر سے باہر نکل آئے تھے اور اس وقت وہ ناسمجھی سے کبھی جاوید کی طرف اور کبھی ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں اس ساری صورتحال پر دم بخود تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جاوید نے ایسی چال چلی ہے جس نے ہمیں چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ میں بے بسی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، جاوید کچھ تو خدا کا خوف کرو، کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو اور کسی پاک عورت پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا تمہیں اس بات کی ذرا سی بھی سمجھ ہے؟ میں نے جاوید سے کہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیسی پاک عورت، کیسی نیک لڑکی، ابھی تمہیں گاؤں والوں نے آتے دیکھا ہے، آخر بتاؤ کہاں پہ تھی تم؟ کہاں پہ تم نے سارا وقت گزارا؟ یہ ساری رات کہاں پہ تم اپنی بہنوں کو لے کر گئی ہوئی تھی؟ جاوید کی آنکھوں میں انتقام اور بدلہ صاف دکھائی دے رہا تھا اور میں اس وقت بے بس ہو گئی تھی۔ تبھی گاؤں والوں کو مخاطب کر کے کہا، گاؤں والوں، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ تم سب لوگ اس کے کردار اور اس کی اصلیت کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ شخص رات کو میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا اور جب میں نے نہیں کھولا تو مجھے دھمکیاں دینے لگا۔ اس کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر میں اپنی بہنوں کو لے کر یہاں سے چلی گئی تھی اور ایک درخت کے نیچے پناہ لے لی تھی، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ واپسی پر یہ شخص یوں میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ تبھی جاوید کہنے لگا، ارے جھوٹ بولنا تو کوئی تم سے سیکھے، میں بھلا کیوں تم لوگوں کے گھر پر دستک دوں گا؟ اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ میں رات بھر یہاں دستک دیتا رہا ہوں؟ تم لوگ میرے ڈر کی وجہ سے یہاں سے گئی تھی۔ جاوید نے ایک نفرت اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں کی شرارت میں بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ تبھی ایک دم ہجوم سے آواز آئی، ثبوت ہے اور گواہ بھی ہے، اور وہ میں ہوں۔ اس بلند آواز نے مجھے تو چونکایا ہی تھا، جاوید کو بھی چونکا دیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد تھا، شاہ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا، اس سارے واقعے کا گواہ میں ہوں، کیونکہ رات میں نے ہی تمہیں اس دروازے پر کھڑے دیکھا تھا۔ تم گاہے بگاہے دستک دے کر لڑکیوں کو خوفزدہ کر رہے تھے۔
اور انہیں دروازہ کھولنے پر اکسا رہے تھے۔ تبھی لڑکیاں حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل گئی تھیں، اور اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو شاید وہ آج کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ شاہ میر کے مضبوط لہجے نے وہاں پر موجود ہر شخص کو حیران کر دیا تھا، یہاں تک کہ چند لمحوں کے لیے جاوید بھی خاموش سا ہو گیا، لیکن پھر کہنے لگا، آخر تم کون ہوتے ہو ان کے گواہ بننے والے؟ لگتا ہے وہ لڑکیاں رات تمہارے پاس ہی تھیں، جاوید نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ تب شاہ میر کہنے لگا، تم نے بالکل ٹھیک سمجھا، وہ لڑکیاں رات میری ہی پناہ میں تھیں، اور میں ایک جنزاد ہوں جس کا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ اس گاؤں میں ایک درخت کی شکل میں وہاں پر مقیم ہوں اور گاؤں کے حالات کے بارے میں جانتا ہوں۔ شاید گاؤں کے بارے میں کسی کو اتنا پتہ نہ ہو جتنی مجھے خبر ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور آئندہ کے لیے توبہ کر لو۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو دوبارہ کبھی ان لڑکیوں کے قریب بھی نظر مت آنا۔ شاہ میر نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جاوید کو دھمکی دی۔ نہ جانے جاوید کو کیا ہوا کہ ایک دم وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ گاؤں کے لوگ بھی آہستہ آہستہ کر کے جانے لگے۔ صرف خالہ فہمیدہ وہاں پر میرے قریب موجود رہ گئیں۔ خالہ اس دوران مسلسل مجھے حوصلہ دیتی رہی تھی۔ ایک پورے گاؤں کے سامنے تماشا بن جانا کیا ہوتا ہے آج میں نے بخوبی دیکھ لیا تھا۔ مجھے اس وقت انتہائی رونا آ رہا تھا، اور ماں باپ کے جانے کے بعد آج پہلی بار یوں لگ رہا تھا جیسے بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ تبھی خالہ فہمیدہ کہنے لگیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جاوید اتنا گھٹیا ہو جائے گا، لیکن اب تم فکر مت کرو، میں رات کو تمہارے پاس سونے کے لیے آ جایا کروں گی، اور اس کی ماں سے بھی کہتی ہوں اور گاؤں کے سرپنچ سے بھی بات کروں گی، جاوید کو ہر ممکن سزا دلوائیں گے۔ خالہ فہمیدہ مجھے تسلی دے رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میں چپ چاپ بس انہیں سن رہی تھی۔ اندر کہیں ایک خاموش اور جامد سناٹا پھیل چکا تھا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کچھ دن ہو گئے تھے۔ سرپنچ سے بات کر کے خالہ نے جاوید کو گاؤں سے نکلوا دیا تھا۔ اب وہ گاؤں میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے جاوید تو گیا ہی، ساتھ وہ اپنی ماں اور بچوں کو بھی لے گیا، کیونکہ وہ انہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد گاؤں میں ایک سکون بھری فضا قائم ہو گئی، کیونکہ خالہ جنت سارے گاؤں کی خبریں ادھر ادھر کرنے میں ماہر تھیں، اور جاوید سے تو ویسے ہی سب گھبراتے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت لڑنے بھرنے کے موڈ میں رہتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بھی جیسے سکھ کا سانس لیا تھا، اور اب سنجیدگی سے اس بات پر غور کر رہی تھی کہ میں کیا کام کروں۔ لیکن اس سے بھی پہلے مجھے ایک کام کرنا تھا۔ مجھے شاہ میر کا شکریہ ادا کرنا تھا، جو اگر اس دن وہ ہماری گواہی نہ دیتا تو نہ جانے جاوید ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا، اور یہ گاؤں والے بھی اس کی باتوں پر یقین کر کے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ آج میں عصر کے قریب گھر سے نکل آئی۔ اپنی بہنوں کو میں نے بتا دیا تھا، اسی لیے تھوڑی بے فکری تھی، اور چلتے چلتے سیدھی اسی درخت پر آ گئی جہاں پر میں نے اور میری بہنوں نے اس رات پناہ لی تھی۔ اس درخت کے نیچے آتے ہی آج بھی مجھے ایک عجیب سکون سا محسوس ہو رہا تھا، اور آج بھی یوں لگ رہا تھا جیسے میں تپتی دوپہر میں آئی ہوں اور اب ایک گہری چھاؤں میں بیٹھ گئی ہوں۔ میں ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے شاہ میر کو ڈھونڈنا تھا اور اس کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ میں درخت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اچانک خوشبو کا ایک تیز جھونکا میری ناک سے ٹکرایا، اور میں سمجھ گئی کہ یہ یقیناً شاہ میر ہی ہوگا، اور میرا یقین غلط نہیں تھا۔ شاہ میر حیرت سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جبکہ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا، شاہ میر، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس دن اگر تم ہماری گواہی نہ دیتے اور ہمیں اپنے پاس پناہ نہ دیتے تو شاید ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا۔ آج ہم اس بھری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں نے کھلے دل سے شاہ میر کا شکریہ ادا کیا تو کہنے لگا، ارے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا فرض تھا، بلکہ میں تمہاری طرف ہی آنے والا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا تم سلائی کڑھائی کا کام جانتی ہو؟ شاہ میر کے ایک دم پوچھنے پر میں نے جھٹ ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ یہ واحد کام تھا جو اماں نے مجھے بڑے شوق اور محنت سے سکھایا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، پھر تو بہت اچھی بات ہے، تمہیں اچھے پیسے مل جائیں گے۔ میرے ایک جاننے والوں کا بوتیک ہے، اور وہاں پر انہیں کاریگر کی ضرورت ہے جو اچھی سلائی کر سکتا ہو، اس لیے میرے دل میں تمہارا خیال آیا تھا۔ میں نے تمہارے لیے بات بھی کر لی ہے، تم وہاں پر چند گھنٹے کام کر کے اچھا خاصا کما سکتی ہو اور اپنی بہنوں کے مستقبل کو بہتر بنا سکتی ہو۔
شاہ میر نے تو جیسے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا، اور اس وقت میں بے حد مطمئن ہو گئی تھی۔ ہلکے پھلکے انداز میں گھر واپس لوٹ آئی تھی، کیونکہ اگلے دن وقت سے مجھے کام پر جانا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ پہلے ہی دن میں لیٹ ہو جاؤں۔ وہ یونٹ کا کام میری توقع سے بڑھ کر اچھا تھا، اور تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی، اس لیے تو میں مطمئن ہو گئی اور کام کرنے لگی۔ اب گھر میں ایک عجیب سی خوشحالی آ گئی تھی۔ میری بہنوں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا تھا، جبکہ میں نے خالہ فہمیدہ کو سمیرہ کے رشتے کے لیے کہہ رکھا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ باری باری سب کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، اور پھر ہی میں اپنے بارے میں سوچوں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی ماں باپ کے گزرنے کے بعد میری بہنوں کی ذمہ داری میرے سر پر بنتی ہے، اور اسی لیے میں پہلے ان کے لیے کچھ اچھا بندوبست کر کے پھر اپنے بارے میں کچھ سوچنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خالہ فہمیدہ آج کل سمیرہ کے رشتے کے لیے کوشش کر رہی تھی، اور مجھے پوری امید تھی کہ بہت جلد وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گی۔ شاہ میر کے ساتھ اس دن سے میری بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک بات تو طے تھی، شاہ میر کے آنے کے بعد ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آئی تھیں۔ مجھے ایک اچھا کام مل گیا تھا، ہماری زندگی سے جاوید اور خالہ جنت ہمیشہ کے لیے نکل گئے تھے، ورنہ شاید وہ اب بھی ہمیں دھمکاتے رہتے، اور ہمارا گھر سے نکلنا بھی محال ہو جاتا۔ شاید قدرت کے ہر کام میں کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اگر اس رات جاوید سے ڈر کر میں اپنی بہنوں کو لے کر نہ جاتی تو کبھی بھی شاہ میر سے مل نہ پاتی، اور شاہ میر سے ملنے کے بعد جس طرح وہ ہمارے لیے ایک مکمل چھاؤں بن چکا تھا، اس بات نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ جنات کے بارے میں میرے نظریات بدل چکے تھے، اور اب میں مطمئن تھی۔ گھر پر بھی ایک خوشحالی کی کیفیت آ چکی تھی۔ ماں باپ کا صدمہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن اب اس صدمے پر صبر آنا شروع ہو گیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید سب کچھ اچھا ہو جاتا۔